الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق، اللہ کی عنایت سے ایک بار پھر ہم اپنی اس نشست میں شامل ہوئے ہیں جس کا عنوان ہم نے رکھا ہے مضامین قرآن، یعنی کہ آسان طریقے سے قرآن کے مضامین کو سمجھنا۔ کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ بالکل آسان واضح الفاظ کے ساتھ بات رکھی جائے جو کہ قرآن کی آیات کا ترجمہ ہو یا اس کی تشریح ہو۔ الحمدللہ اس میں ہم واقعات پڑھتے آئے ہیں اور صورتوں کا مطالعہ کیا، آخری ہم نے سورہ یوسف کا مطالعہ کیا، پھر اس کے بعد ہم نے دو جلیل القدر انبیاء علیہ السلام رسولوں کے واقعات کے بعد پھر ہم انبیاء علیہ السلام کے واقعات کی طرف گئے تو داؤد علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات ہم نے پڑھے۔ الحمدللہ تفصیلی طور پر ہم نے ان کو سمجھا، جو اسباق تھے ان سے نصیحت لی، عبرت لی اور کوشش کی کہ اپنے اعمال میں بھی ان کو ڈھالیں۔ یقیناً قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں اس لیے ہیں کہ ہدایت حاصل کریں اور اپنے اعمال بہتر کریں۔ تو آج ہم الحمدللہ جس جلیل القدر پیغمبر کے متعلق مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، جن کے واقعات کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے بارے میں ایک تو میں فرق بتا دوں، نبی اور رسول کے متعلق پہلے بھی یہ بات ہم نے رکھی تھی، پھر میں ان کے متعلق کچھ باتیں رکھوں گا۔ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ نبی جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ جو آتا ہے اور تنبیہ کرتا ہے، اللہ کے راستے کی طرف بلاتا ہے، جو سابقہ شریعت ہوتی ہے اسے جاری رکھتا ہے اور لوگوں کو دعوت دیتا ہے۔ اور اکثر بنی اسرائیل سے متعلق یہ بات آتی ہے کہ اکثر انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا، جبکہ رسول انبیاء علیہ السلام میں سے ہی کچھ ہوتے ہیں جن کو رسول کا منصب ملتا ہے۔ رسول جو ہوتا ہے وہ شریعت کو نافذ کرتا ہے، یعنی کہ معاشرے میں اتنا بگاڑ پیدا ہو چکا ہوتا ہے، وہ اللہ کے طرف سے دنیا میں عدالت قائم کرتا ہے اور شریعت کو نافذ کر کے جاتا ہے۔ پھر اس کے کچھ اسٹیجز ہوتے ہیں، ایک دعوت کا ہوتا ہے ابتدائی طور پر اپنے قریبی لوگوں میں، پھر اس کی وسعت ہوتی ہے، دعوت عام ہوتی ہے، پھر اس کے بعد آخری حد تک جا کر بتا دیا جاتا ہے کہ اب اگر ان پیغامات کو نہیں مانا، اللہ کے حکم کو نہیں مانا، جو کتاب ان پہ نازل ہوئی اس کو نہیں مانا، تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اور پھر اللہ کا حکم آتا ہے کہ جو مان چکے ہیں ان کو لے کر ایک طرف ہو جاؤ، ہجرت کر لو۔ پھر جو نہیں مانتے منکر، ان پر عذاب آ جاتا ہے۔ یہ رسول کی خصوصیت ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک نبی تھے اور ایک رسول بھی تھے، لیکن ان کا معاملہ، کچھ معاملات کہہ رہے ہیں نا استثنائی ہیں۔ جس طرح ایک رسول کے ساتھ یہ معاملہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ آخری حد تک سمجھائے اور قوم جس نے انکار کیا اس پہ عذاب آ جائے، ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا، یہ ایک استثناء ہے۔ ایسے ہی دیگر استثناء پہ بھی اگر ہم غور کریں تو ان کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی، معجزانہ طریقے سے اللہ کے حکم سے۔ پیدائش کے بعد ان کا گہوارے میں ہی بولنا، یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ اور ان کو وہ معجزات عطا ہوئے کہ مردہ کو زندہ کر دیا اللہ کے حکم سے، نابینا کو بینائی دے دی، اور بیماروں کو شفا دینا، اور پرندہ بنا کے مٹی سے اس میں پھونکنا اور اس میں روح ڈال دینا کہ وہ زندہ ہو جائے۔ یہ دیگر انبیاء علیہ السلام سے بہت ہی مختلف انداز کے ان کو خصوصیات کہہ لیں یا معجزات کہہ لیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ اور پھر ان کا اللہ نے ان کی ایک جو اصول میں نے بتایا کہ رسول قتل نہیں ہوتے، انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا لیکن رسول کبھی قتل نہیں ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ تو ان کو جب قتل کرنے لگے بنی اسرائیل یعنی کہ یہود، تو اللہ تعالیٰ نے اس قتل کی سازش سے ان کو محفوظ رکھا اور اٹھا لیا۔ یہ استثنائیت تمام عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اور ظاہر ہے باقی تفصیلات ہم پڑھیں گے۔
یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا. ابتدائی وہ واقعات ہیں جو ان کی والدہ سے معاملات شروع ہوتے ہیں، مطلب ان کے والدہ کی پیدائش سے بات شروع ہوتی ہے، اور ان کو ایک مطلب معجزانہ طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھر پیدائش ہوتی ہے، ان کا انتخاب ہوتا ہے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کا اپنے گہوارے میں بھی نبوت کا اعلان کرنا ہے، اپنی قوم کو بتانا اپنے زبانی جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں. تو یہ پہلا حصہ ہے. اس کے بعد دوسرے حصے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دعوت جو ہے اور ان کے جو معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، بنی اسرائیل کی طرف دعوت، تورات اور انجیل کی تعلیم، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا حصہ دوسرے حصے میں آئے گا. تیسرے حصے میں قوم کی طرف سے تکذیب، جیسا کہ دیگر رسولوں کے ساتھ ہوا. قوم نے تکذیب کی، منع کیا، انکار کیا، اور پھر ان کے خلاف سازشیں کی. پھر اللہ تعالیٰ نے تدبیر کی. پھر اس کے بعد آخری چیز جو ہے تیسرے حصے میں ہم پڑھیں گے کہ آنے والے نبی کی بشارت. تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ان واقعات کو ہم 3 حصوں میں پڑھیں گے. آج جو ہم پڑھیں گے پہلے حصے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا انتخاب، اور ان کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، اور ان کا گہوارے میں بات کرنا یا ان کے رسالت سے متعلق اللہ کی طرف سے انہوں نے خود گواہی دی. تو یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. سب سے پہلے چونکہ پہلا ہے تعارف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. ظاہر ہے ان تعارف میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو قرآن میں ان کا تذکرہ نہیں ملتا، لیکن کہیں نہ کہیں واقعات سے، بنی اسرائیلی روایات سے یا دیگر روایات سے یا تاریخی اعتبار سے جو ہمیں ملتے ہیں وہ ہم بتاتے ہیں. ان میں ممکن ہے چیزیں ویسی نہ ہو جیسی بتائی جاتی ہیں. تو تعارف میں عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام، یہ خاص طور پر ان کو والدہ کے نام کے ساتھ پکارا گیا، قوم کے ساتھ منسوب نہیں کیا. عیسیٰ ابن مریم یعنی کہ والدہ کے نام کے ساتھ کہ عیسیٰ مریم کے بیٹے علیہ السلام. پھر ان کا تعلق بھی بنی اسرائیل سے تھا، ان کی دعوت بھی بنی اسرائیل کی طرف تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو روح اللہ کہا، کلمت اللہ کہا، مسیح ان کو لقب ملا. مقام ولادت فلسطین، بیت الحم. مقام دعوت یعنی کہ جہاں دعوت دی فلسطین کے ارد گرد کے علاقوں میں، بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے. مدت نبوت جو کہ بتایا جاتا ہے عام طور پر ان کی عمر 33 سال تھی، 30 سے 33 سال کی جو ہے انہوں نے جو دعوت پیش کی اپنی. ظاہر پیدائش کے ساتھ ہی وہ رسول قرار پائے. اہم خصوصیات جو کہ بہت ساری ماشاءاللہ، تو اگر ہم ان کو ایک ایک کر کے تفصیل سے پڑھیں گے تو کافی وقت ہو جائے گا. میں مختصر پہلے بتا دوں، لیکن انشاءاللہ آیتوں میں پھر اس کو کور کریں گے. معجزاتی پیدائش یعنی کہ بغیر باپ کے اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے. اللہ کا کلمت اللہ یا کلمہ یا روح کہا گیا، کلمتہ یا روح منہم کہا گیا. گہوارے میں گفتگو یعنی کہ پیدا ہوتے ہی نبوت کا اعلان کیا خود ہی انہوں نے. انبیاء علیہ السلام کی سنت پر دعوت یعنی کہ توحید، تقوی اور شریعت موسوی کی تصدیق یعنی کہ سابقہ شریعت کو لے کے بھی آگے بڑھے. ظاہر تورات اور انجیل بنی اسرائیل پہ جو کتابیں اتری، دونوں کتابوں کے شریعت کو لے کے آگے بڑھے. معجزات، بہت سارے معجزات، اگر چند ایک کہوں کہ اندھے کو اور کوڑی کو شفا دینا، مردہ زندہ کرنا، مٹی کا پرندہ بنانا، پھر اس میں روح پھونکنا. پھر عبادات اور اللہ سے لو لگانے کا معاملہ، زہد و تقوی جو ہے ان کا، دنیا سے بے رغبتی، عبادت میں حد درجہ خشوع. انصار اور حواریون جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام تھے، ان کے ساتھ بھی کچھ ساتھی تھے، لیکن بہت کم تعداد بتائی جاتی ان کی مخلص ساتھی جو ایمان لائے اور ان کے مددگار بنے. اور قرآن نے ان کی مثال دے کر صحابہ اکرام کو بتایا کہ اس طرح تم بھی اللہ کے دین کی مدد کرو. تو ان انصاری کی یہ حیثیت اور اہمیت ہے. پھر بنی اسرائیل کی طرف سے جو آزمائش ان پہ آئی، تکذیب، سازش اور پھر قتل کی کوشش، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی. اللہ تعالیٰ نے بتایا نہ مصلوب ہوئے نہ قتل، اللہ نے اٹھا لیا. قیامت کی نشانی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کی نشانی بتانا قرآن کی طرف سے. نرمی اور شفقت میں بیماروں کے ساتھ معاملات جو کہ ہم پڑھتے ہیں، شفا دینا، تو خاص طور پہ یہ بیماروں کے ساتھ شفا اور کمزوروں کی مدد کرنا. پھر آخری چیز جو اعلان بشارت یعنی کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں واضح الفاظ میں نام کے ساتھ
بیان کی ہے۔ تو آج بھی ہم پہلے حصے میں پڑھیں گے، ظاہر ہے بہت ساری چیزیں آپ لوگ پہلے سے تیاری کر کے آئیں گے، ہم سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے۔ تو آج کے موضوع کے حساب سے جو بات ہوگی انشاءاللہ آخر میں کریں گے۔ پیدائش سے پہلے ان کی ماں کا انتخاب اور خوشخبری۔ مریم علیہ السلام کی قبولیت و پیدائش اور پرورش، یعنی کہ ان کی پرورش سورہ آل عمران میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پھر مریم علیہ السلام کو فرشتوں کی طرف سے بشارت کہ اللہ نے انہیں بیٹا عطا کیا ہے، کرے گا، یہ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت کی روشنی میں۔ پھر مریم علیہ السلام کے پاس فرشتہ آنا اور روح ڈالنا، یہ سورہ مریم میں اس کی تفصیل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان آیات میں، آل عمران کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس میں شبہ نہیں ہے کہ اللہ نے آدم اور نوح اور ابراہیم اور عمران کے خاندان کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر ان کی رہنمائی کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ جو چار نام ہمیں ملتے ہیں، میں نے غور کیا کہ یہ چار ہی کیوں؟ تو بہرحال یہ میری اپنی سی کوشش تھی، غلط بھی ہو سکتا ہوں، کہ آدم علیہ السلام سے سمجھ لیں نبوت کا آغاز ہوا، اللہ کے اس پیغام کا جو انسانیت تک پہنچنا تھا وہاں سے آغاز ہوا۔ اس کا دوسرا سٹیج آتا ہے کہ ابتدا میں صرف نبی آتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ نہیں ہوتی تھی، اللہ یہ کہ جب شرک کا معاملہ شروع ہوا تو نوح علیہ السلام دوسرے سٹیج پہ آئے کہ اس سٹیج میں اب صرف دعوت نہیں ہوگی، اب غلطی پہ سزا بھی ہوگی، تو رسالت کا معاملہ نوح علیہ السلام سے شروع ہوا۔ تو یہ دوسرا سٹیج تھا۔ تیسرا سٹیج ابراہیم علیہ السلام کو مخصوص کر دیا کہ اب جو ہے انبیاء علیہ السلام ان کی قوم میں سے ہوں گے، ان کی ذریت میں سے ہوں گے، اور مزید یہ کہ اب یہ کام انبیاء علیہ السلام سے منتقل ہو کر ان کی اولادوں میں سے عام لوگوں یعنی کہ قوموں تک منتقل ہو جائے گا یہ کام، کہ وہ دعوت کو، اللہ کے اس دین کو پھیلانے کا کام کریں گے۔ یہ تیسرا سٹیج ہے۔ چوتھا سٹیج جو ایکسیپشنلی ایڈ ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے پوسپون کر دیا۔ اب وہ ہوا کیا، عمران یعنی کہ مریم سلام علیہ السلام کے والد تھے، ان کے گھر میں ایک پیدائش ہوتی ہے مریم علیہ السلام کی، پھر اس کے بعد ان سے عیسیٰ علیہ السلام ہوتے ہیں، تو اس لیے عمران کے خاندان کا ذکر آ رہا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے عام طور پر رسالت کے جو ہے معاملات کو یہ ہوتا تھا کہ انجام تک پہنچتا تھا اور معاملات عذاب سے ختم ہو جاتے، لیکن ان کے ساتھ یہ نہیں ہوا، اس کو پوسپون کر دیا گیا آنے والے نبی کی بشارت دے کر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ منتقل ہوا۔ پھر یہی یہود موجود تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، ان کو بھی قرآن نے دعوت میں شامل کیا اور ان کی سرزنش کی، اور ان کو بھی اس عذاب کا مزہ چکھنا پڑا جو کہ مشرکین مکہ کے ساتھ عذاب میں شامل ہوئے۔ تو یہ چار سٹیجز میری نظر میں قرآن سے جو میں سمجھاؤں، واللہ عالم بالصواب۔ پھر یہ ایک دوسرے کے مطلب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو انبیاء علیہ السلام ہیں یہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں، اور جو کچھ کہتے اور کرتے رہے ہیں اللہ اس سے واقف ہے، اس لیے کہ اللہ سمیع علیم ہے۔ انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ جب عمران کی بیوی، اب یہاں سے وہ واقعہ بتایا جا رہا ہے، عمران کی بیوی نے دعا کی کہ پروردگار یہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو میں نے ہر ذمہ داری سے آزاد کر کے تیری نظر کر دیا ہے۔ اچھا یہ ہوتا تھا اس دور میں کہ وقف کر دیتے تھے اپنی اولاد کو، اور جو دین کا کام ہے اس کے لیے اپنی اولاد کو پہلے سے وقف کر دیا کرتے تھے، وہ ایک روایت تھی ان کی، اس حوالے سے انہوں نے نظر کیا، تو تو میری طرف سے اس کو قبول فرما، بے شک تو ہی سمیع و علیم ہے۔ پھر جب اس نے اس کو جنا تو بولی کہ پروردگار یہ تو میں نے لڑکی جن دی ہے، اور جو کچھ اس نے جنا تھا، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کا خوب پتا تھا، اور بولی کہ وہ لڑکا اس لڑکی کی طرح نہ ہوتا، خیر اب یہی ہے، یعنی کہ اس نے تو یہ نظر کی تھی کہ میں اپنے بیٹے کو دین کی خاطر آپ کی نظر کروں گی، لیکن وہ بیٹی پیدا ہوئی، اب یہی بات بتایا رہا ہے، اور میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اب ان کا نام مریم رکھا ہے، اور اس کو اس کی اولاد میں شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔
اس کے احساسات یہی تھے، تاہم اس کے پروردگار نے اس لڑکی کو بڑی خوشی کے ساتھ قبول فرمایا اور نہایت عمدہ طریقے سے پروان چڑھایا، اور زکریا علیہ السلام کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ یہ بھی ایک نبی تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خالو بتائے جاتے ہیں تاریخی روایات میں۔ چنانچہ جب کبھی زکریا علیہ السلام محراب میں اس کے پاس جاتا، اب یہ ظاہر ہے مریم سلام علیہا کی پرورش ان کے پاس تھی، وہ بڑی ہو چکی تھی، ان کے پاس تھی، تو محراب یعنی کہ ان کا ایک مخصوص کمرہ، وہاں ان کے پاس وہ جب بھی جاتے تو اللہ کی عنایت دیکھتا۔ اسی طرح کے ایک موقع پر اس نے پوچھا، مریم یہ کہاں سے پاتی ہو؟ اس نے جواب دیا، یہ اللہ کے پاس سے ہے۔ اس لڑکی پر یہ تمہارے پروردگار کا کرم تھا، اس میں شبہ نہیں ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں وہ ظاہر زکریا علیہ السلام کے متعلق ہے، تو وہ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی عنایات ہیں۔ وہ ان کی بیوی بانجھ تھی، بڑی عمر کے تھے، تو انہوں نے اپنے لیے بیٹے کی دعا کر لی، اور ان سے پھر ان کو بیٹا عطا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ خیر وہ ایک تفصیل ہے، یحییٰ علیہ السلام جو کہ نبی ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ اس کے بعد آل عمران کی آیت ہے، اور وہ واقعہ بھی انہیں یاد دلاؤ جب فرشتوں نے مریم سے کہا، اے مریم اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا اور پاکیزگی عطا فرمائی ہے، اور دنیا کی تمام عورتوں پر ترجیح دے کر اپنی ایک عظیم نشانی کے ظہور کے لیے تم کو منتخب کر لیا ہے، اس لیے کہ اے مریم اب اپنے پروردگار کی فرما برداری میں لگی رہو، اور اس کے حضور میں جھکنے والوں کے ساتھ رکوع و سجود کرتی رہو۔ یہ اللہ کی طرف سے مریم علیہ السلام کو حکم ہوا، گویا کہ وہ ایک طرح سے خاص اللہ کی طرف سے ان کو پیغامات تھے جو ان کی طرف وحی ہوئے۔ یہ غیب کی باتیں ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے جو ہم تمہیں وحی کر رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ جب ہیکل کے خدام یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ ان میں سے کون مریم علیہ السلام کی سرپرستی کرے گا اپنے اپنے قرعے ڈال رہے تھے، بتایا جاتا ہے قرعہ جیسے کہ پانی کے اوپر قلم پھینکتے تھے اور پانی کے مخالف جس کا قلم تیر جاتا اس کا انتخاب ہو گیا، تو خیر کوئی بھی انداز ہو، بتایا یہ گیا قرعے ڈال رہے تھے تو تم اس وقت ان کے پاس موجود نہ تھے۔ اور یہ وہی انداز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی واقعہ یا کوئی قصہ سابقہ انبیاء علیہ السلام کے متعلق بتایا جاتا ہے تو ساتھ ساتھ چونکہ یہ سوالات ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کے، مشرکین کے، یہودیوں کے، کہ پتہ تو چلے کہ یہ نبی ہے نہیں ہے، تو اسی انداز میں بات ہو رہی ہے کہ آپ وہاں موجود نہ تھے، ہم آپ کو غیب سے یہ بات بتا رہے ہیں، اور نہ اس وقت ان کے پاس موجود تھے جب وہ اس معاملے میں ایک دوسرے سے جگڑ رہے تھے کہ کون ان کی سرپرستی کرے گا، یعنی کہ مریم علیہ السلام کی۔ انہیں یاد دلاؤ جب فرشتوں نے کہا، اے مریم اللہ تجھے اپنے ایک کلمہ کی بشارت دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کہا گیا، کلمۃ اللہ۔ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں صاحب جاہت کے اور مقربین میں سے ہوگا، لوگوں سے گہوارے میں بھی اپنے نبوت کا کلام کرے گا، اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی اور صالحین میں شمار کیا جائے گا۔ وہ بولی، پروردگار میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ فرمایا، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ جب کسی معاملے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو اتنا ہی کہتا ہے کہ ہو جا، پھر وہ ہو جاتا ہے، کن فیکون۔ پھر سورہ مریم کی آیت ہے، اس کتاب میں مریم کا ذکر کرو جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر بیت المقدس کے مشرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی اور اپنے آپ کو ان سے پردے میں کر لیا تھا، پھر ہم نے اس کے پاس اپنا فرشتہ بھیجا اور وہ اس کے سامنے ایک پورے آدمی کی طرح صورت میں نمودار ہوا۔ مریم علیہ السلام نے اسے دیکھا تو بول اٹھی کہ میں تم سے خدائے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں اگر تم اس سے ڈرنے والے ہو۔ ظاہر ہے وہ گھبرا گئی، ایک شخص ان کے پاس آیا ہے، وہ پہچان نہ پائیں،
تو وہ فوراً اللہ کی طرف انہوں نے کہا کہ اس کی اللہ کی پناہ میں آتی ہوں اگر تم اس سے ڈرتے ہو۔ اس نے کہا میں تمہارے پروردگار کا ہی فرشتہ ہوں یا فرستادہ ہوں، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ میں تمہیں ایک پاکیزہ فرزند عطا کروں۔ مریم علیہ السلام نے کہا میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ نہ مجھے کسی مرد نے ہاتھ لگایا ہے اور نہ ہی کبھی ہوں بدکار رہی ہوں۔ اس نے کہا اسی طرح ہوگا، تمہارا پروردگار فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے، ہم یہ اس لیے کریں گے کہ وہ ہمارا پیغمبر ہو اور اس لیے کہ ہم اس کو لوگوں کے لیے ایک نشانی اور اپنی طرف سے رحمت بنائیں، اور یہ بات طے کر دی گئی ہے۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، گہوارے میں گفتگو اور بچپن میں نبوت کا اعلان۔ اب پہلے حصے میں مریم سلام علیہا یا مریم علیہ السلام کے ساتھ واقعات کا تذکرہ ہم نے پڑھا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے اور ان کی گفتگو اور نبوت کا اعلان، یہ بھی سورہ مریم کی آیات ہیں۔ پھر اس کے بعد آخر میں مریم علیہ السلام اور ان کے فرزند کو اللہ تعالیٰ نے نشانی بتایا ہے، قیامت کی نشانی میں سے، یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے، انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سو مریم اس بچے سے حاملہ ہو گئی اور بیت المقدس سے نکل کر اس حمل کو لیے ہوئے سب سے الگ ایک دور کی جگہ چلی گئی۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ زچگی کی تکلیف اسے کھجور کے تنے کے پاس لے آئی۔ اس وقت سخت بے بسی کی حالت میں اس نے کہا اے کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور بھولی بسری ہو جاتی۔ اس پر مریم نے کے نیچے سے فرشتے نے اس کو پکار کر کہا غم نہ کرو، تمہارے پروردگار نے تمہارے پائیں سے ایک چشمہ جاری کر رکھا ہے، اور تم کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، تمہارے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپکیں گی، سو کھاؤ پیو اور بچے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کر لو۔ پھر کوئی آدمی دیکھو کہ کچھ پوچھنا چاہتا ہے تو اشارے سے کہہ دو کہ میں نے خدائے رحمان کے لیے روزے کی نظر مان رکھی ہے، یعنی کہ میں بات نہیں کروں گی۔ وہاں اس دور میں یہ نظر ہے، یہ زکریا علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ بات آتی ہے کہ خاموش ہو جاتے ہیں، مطلب زبان بند کر کے بات نہ کرنے کا روزہ۔ اس لیے آج میں کسی انسان سے کوئی بات نہ کروں گی۔ اس کے بعد وہ بچے کو گود میں لیے ہوئے اپنے لوگوں کے پاس آئی۔ اب ظاہر ہے یہ ایک عجیب سی بات تھی، کنواری لڑکی کچھ عرصہ غائب رہی، پھر جب آئی تو بچہ لے کر آئی۔ انہوں نے دیکھا تو کہا مریم تم نے یہ بڑی سنگین حرکت کر ڈالی ہے، اے ہارون کی بہن۔ اچھا یہ ایک خاص اللہ تعالیٰ نے اصطلاح یہاں استعمال کی، ہارون کی بہن، جسے معلوم یہ ہوتا ہے کہ مریم علیہ السلام کی جو نسبت ہے وہ ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، یعنی کہ اس طرف ہے۔ عام طور پہ عربوں میں یہ روایت ہے کہ بڑے بزرگ جو بہت مشہور ہوں اور اچھے کردار کے ہوں، اگر کوئی برا ان کے خاندان میں سے کرے تو اس بزرگ کا نام لے کر بتایا جاتا ہے کہ اے فلانے کی اولاد، یا فلانے کا بیٹا، یا فلانے کا بھائی، یا فلانے کی بہن، جس طرح یہاں پر کہا گیا۔ تو یہاں پر بھی وہی نسبت دی گئی ہے، اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی۔ اس نے جواب میں بچے کی طرف اشارہ کی جیسا کہ اللہ نے حکم دیا کہ وہی بتائے گا۔ لوگوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں گے جو گود میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے۔ بچہ بول اٹھا، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں بول اٹھے میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنایا، اور جہاں کہیں بھی ہوں مجھے سرچشمہ خیر و برکت ٹھہرایا ہے۔ اس نے مجھے ہدایت فرمائی ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کرو، اور مجھے اپنی ماں کا وفادار بنایا ہے، مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلامتی کی بشارت ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ مطلب یہ عام طور پہ جو ایک شخص کے لیے ہوتا ہے کہ اس کے سٹیجز ہوتے ہیں، دنیا میں آتا ہے، دنیا سے رخصت ہوتا ہے، پھر قیامت کے دن اٹھتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میں بھی اسی طرح کا اللہ کے انبیاء علیہ السلام میں سے ہوں، اور یہ خاص چیزیں مجھ سے منسوب ہیں۔ اور اس خاتون یعنی کہ مریم علیہ السلام پر بھی جس نے اپنے
اپنا دامن پاک رکھا تو ہم نے اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونک دیا، اور اس کو اس کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ اب دنیا والوں کے لیے نشانی بنا دینا مطلب ایک ایسی علامت کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے قدرت رکھتا ہے، جو کچھ کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کی ایک خاص نشانی تھی کہ بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، اور دنیا کے لیے ایک نشانی بن کر سامنے آئے۔ الحمدللہ یہ ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ کوشش یہ تھی کہ ہم تھوڑا سا گفتگو کے لیے بھی وقت رکھیں، 3 حصوں میں بھی رکھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا سمجھا، اس کو صحیح معنوں میں سمجھ عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنے والا بنائے جو کچھ ہمارے لیے اسباق ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ جی ابو ذر بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا سر، یہ سوال پوچھنا تھا کہ جب حضرت زکریا جی جو ان کے حجرے میں جب گئے تھے تو وہ عنایت تھی، اس کے بارے میں لوگوں کی مختلف آرا ہے ہم۔ کہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے رزق عطا ہوتا تھا، کچھ لوگ کہتے تھے کہ عنایت جو ہے وہ علم ہے۔ اب آپ کا کیا اس کے بارے میں رائے ہے؟ جی شکریہ۔ اس مطلب وہ کھانے پینے کی بھی کچھ چیزیں ہوتی تھیں، اور وہ ایسی عبادت اور اس طرح کی باتیں، وہ جو حکمت بھری باتیں تھیں، تو وہ بھی ان سے ان کو ملتی تھی۔ مطلب ایک عام طور پہ ہوتا ہے نا، کسی کی تربیت ہو، کہیں سے تعلیم لی ہوئی ہو، ایسا کچھ بھی ان کے ساتھ نہیں تھا۔ مطلب ان کو کھانا پینا بھی، ثمرات بھی بتائے جاتے ہیں کہ وہ ملتے تھے، اور ان سے ایسی باتیں بھی ملتی تھی۔ تو زکریا علیہ السلام چونکہ ایک بزرگ شخصیت تھے، ان کے لیے تعجب کی بات تھی کہ یہ ایک غیر معمولی بات ہو رہی ہے، تو انہوں نے پوچھ لیا۔ اب رزق کا لفظ جو ہے نا، عام طور پر سب چیزوں پہ اطلاق ہوتا ہے اس کا، تو آپ کہہ لیں کہ وہ حکمت کی باتیں، علم، اور دوسرا کہہ لیں کہ اللہ کی طرف سے ان کو کھانا پینا بھی مہیا ہوتا تھا۔ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ۔ جی ایسے سوال ہونے چاہیے نا موضوع سے متعلق، اگر ہم بات کریں تو اچھا بھی لگتا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر اس میں جیسے وہ اے ہارون کی بہن کہا گیا ہے، تو میں نے جو اس میں سنا تھا تو اس میں تھا کہ یہ حضرت ہارون علیہ السلام نہیں ہے، یہ ان کے بھائی تھے، اس کے بارے میں تو یہ آرا بھی ہے کیا؟ ہاں یہ آرا ہو سکتی ہے، لیکن قرآن ایسی بات کرے گا۔ ہارون ایک ایسی شخصیت جو آلریڈی ذکر ہو چکا ہے۔ اب ہمارے لیے تو مطلب قرآن اس کے لیے کوئی اجنبی کی بات کرے گا تو اس کی وضاحت بھی ہوگی نا، کہ کوئی بھائی تھا ان ہم، کا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا ذکر ملتا ہے ہمیں، اگر ان کا آگے تذکرہ کہیں ملتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بہن تھی، موجود تھی۔ تو یہاں پہ ہارون سیدھا نسبت بنتا ہے حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف۔ باقی ظاہر ہے کسی کی رائے ہو سکتی ہے، لیکن قرآن نے اس کی کوئی تفصیل نہیں کی۔ ہمیں جو قرآن نے بتایا وہ ہمارے لیے ایک ہی ہارون علیہ السلام ہے۔ صحیح، جزاک اللہ۔ اور یہ اختی ہارون کے اصطلاح جیسے میں نے بتایا نا کہ اس دور میں، بلکہ عربوں میں یہ بھی رواج تھا کہ یہ کہتے تھے، بلکہ آج بھی شاید ہے، کہ خاندان کا جو بڑا ہوتا ہے اس سے منسوب کر کے، ظاہر ہے وہ ایک اچھی ہستی، ایک معنوی ہستی ہوتی ہے، تو اس سے منسوب کر کے کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی ہے کہ بھئی فلاں خاندان سے تمہارا تعلق ہے، خاندان کو فوراً بلیم کرتے ہیں اور بچے کو بتانے کے لیے، یہ کام طریقہ ہوتا تھا۔ جزاک اللہ۔ اچھا ساتھ ہی ساتھ سوالات تو آپ لوگ کر رہے ہیں، کوئی اگر مطالعہ ہے تو وہ بھی شیئر کریں، اگر یہاں تک آپ لوگوں کا کوئی مطالعہ ہے جیسے آپ نے بتایا۔ یہ میں مزید بتا دوں، آگے کے اسباق ظاہریں آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق بہت ساری باتیں ایسی ہیں، خاص طور پہ ان کے معجزات، اور ایک اللہ کی طرف سے نشانی جس کو ہم دوبارہ پڑھیں گے انشاءاللہ، وہ آخر میں بھی دوبارہ اس کا ذکر ملے گا۔ اور پھر خاص طور پہ جو سازش کی گئی، قتل اور صلیب، یہ جو معاملات ہیں، آگے کے اسباق تھوڑے سے اور ہمیں ہوں گے، تو میری گزارش ہوگی کہ آپ لوگ اچھی طرح مطالعہ کر کے آئیں، تاکہ ایک سحر افزا گفتگو بھی کر سکیں ہم،
ہمیں ایک دوسرے کو ڈائریکٹ سب کچھ میں نہیں سمجھ پاؤں گا، آپ لوگ بھی کچھ شیئر کریں گے، تو آپسی ایک گفتگو کے ذریعے ہم ایک اچھا ماحول بنا کر ان کے بارے میں بہت کچھ جان سکیں۔ مقصد یہی ہے کہ ان کے واقعات سے ہم سیکھیں، سمجھیں، اور قرآن کی جو ہدایت ہے وہ لیں۔ تو یہ میری گزارش ہوگی، تو ان اسباق کے متعلق ضرور جو ہے مطالعہ کیجیے گا۔ میں اپنی سلائیڈ شیئر کر دوں گا، پی ڈی ایفs، تاکہ آپ لوگ اس کو دیکھ لیں اور اپنے طور پہ بھی مزید چیزیں ایڈ کریں۔ سر ایک چیز اور پوچھنی تھی، جو اس میں کہا گیا تھا کہ کلمہ، کلمہ، جب ان سے کہا گیا کہ اللہ کی طرف سے کلمہ، تو اس کا مطلب تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں، تھوڑا مجھے نہیں سمجھ آئی۔ کلمہ مطلب یہ ہوتا ہے بات کرنا، کلمہ۔ اس طرح اس کے مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی آزمایا کلمہ سے، بہت ساری باتوں سے، کلمات سے، وہاں پہ جمع ہے، بہت ساری باتوں سے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بول پڑے گہوارے میں، یہ اللہ کی طرف سے تھا، تو اس لیے اللہ کی طرف اس کو منسوب کیا گیا۔ صحیح صحیح جزاک۔ چلے جی، میرے خیال میں مزید کوئی سوال نہیں ہے یا کچھ شیئرنگ نہیں ہے آپ لوگوں کی، تو اختتام کرتے ہیں۔ اگر ہے تو شیئر کیجئے گا، ورنہ پھر گروپ میں بھی آپ لوگ بات کر سکتے ہیں، تفصیلات رکھ سکتے ہیں، بعد میں بھی مطالعہ کر کے، ایک ہفتے کا وقت ہے، اس میں بھی مزید کچھ ایڈ کرنا چاہیں ضرور کیجئے گا۔ مطلب آج کے حصے سے متعلق باقی چیزیں میں شیئر کر دوں گا، آپ لوگ دیکھ لیجئے گا، اس پہ بھی اگر اپنی رائے دیجئے گا۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس کو ہم مزید آگے پڑھیں گے۔ آپ سب کا آنے کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ قرآن کریم کی جو آیات ہیں جن کو ہم پڑھ رہے ہیں، ہمارے لیے بہت سارا پیغام، بہت ساری ہدایت کے جسے کہتے ہیں مواد اس میں موجود ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے، تو اس کا کوئی اثر ہمارے دل پہ بھی نہیں ہوتا۔ بس اللہ سے یہ دعا ہے کہ جو کچھ ہم پڑھیں، سب سے پہلے اپنی شخصیت، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو دیکھیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں، اس کے بعد آگے دوسروں کی طرف سوچیں، اپنی ہدایت، اپنی اصلاح کے لیے غور و فکر کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میں ایسے مطالعے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی اسما صاحبہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی جی سر، ایک چیز اور تھی کہ جیسے میں نے جب سارا اس کو پڑھ رہی تھی، تو اس میں تھا کہ سبھی نبیوں کو مختلف معاوضے دیے گئے، لیکن جو ان کو معاوضے دیے گئے تھے وہ عام فہم سے مطلب عام جو، جیسے وہ عصا جو ہے حضرت موسیٰ کا تھا کہ عصا وہ بن جاتا تھا، تو جادوگر بھی اس ٹائپ کا کچھ کر لیتے تھے، لیکن ان کے جو معاوضے تھے وہ عام جیسے جادو یا اس ٹائپ سے نہیں ہو سکتے تھے، جیسے وہ مردے کو زندہ کر دینا، یا بیمار کو صحت دے دینا، یا وہ پرندہ بناتے تھے اس سے، گاڑے سے مطلب مٹی سے، اور وہ اس پہ پھونک دیتے تھے تو وہ اڑ جاتا تھا، مطلب زندہ پرندہ بن جاتا تھا۔ تو مطلب ان کے معجزوں کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ یہ ایسے معجزے تھے کہ بس انسانی عقل جو ہے دنگ ہو جاتی ہے کہ یہ کیسے ہوا۔ جی اسی لیے بالکل۔ بھی اس میں یہی تھا کہ اسی لیے ان کو یہ ان کے مطلب جو تھے امتی جو تھے ان کے، تو انہوں نے ان کو اللہ کا درجہ اسی وجہ سے دے دیا یہ سب معجزے دیکھ کے، جبکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ سارے کام میں اللہ کی اس سے کرتا ہوں، یہ مطلب میرا نہیں ہے کہ میں یہ کرتا ہوں، مطلب انہوں نے یہ بات کہہ دی تھی، لیکن پھر بھی لوگوں نے ان کو اللہ کا درجہ دے دیا تھا۔ جی بہترین نقطہ آپ کا۔ یہ جو نشانی کا ہم نے تذکرہ کیا نا، در حقیقت یہی ہے، اور یہ بھی بات آپ کی درست ہے، بلکہ جہاں کہیں کسی معجزے کا تذکرہ آیا، بے اذن اللہ کے ساتھ آیا، اللہ کے اذن سے، اور اذن رضا سے ایک مختلف چیز ہے، لیکن اسی معنوں میں ہے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کی رضا سے، تو اللہ ہی کی طرف سے یہ تھے۔ اچھا، یہ معجزہ جیسے میں نے پہلے کہا استثنائیت حاصل تھی تمام چیزوں کو، اگر آپ غور کریں در حقیقت یہ خدائی صفات تھے، کسی کو شفا دے دینا، کسی کو زندہ کر دینا، کسی میں روح پھونک کے ایک جان دے دینا، پیدائش مطلب پرندہ مٹی سے بنا کے اس میں پھونک دیا، تو یہ وہ خدائی صفات تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے، جو کہ معجزات سے بڑھ کر کوئی چیز معلوم ہوتے تھے۔ تو بالکل ایک شبہ پیدا ہوا ہوگا حوارین میں، بلکہ حوارین میں نہیں ہوا، اس کے ان کے بعد کے آنے والوں نسلوں میں ہوا،
اور یہ بھی ایک سازش کے تحت ہوا. تو یہ سب چیزیں میں نے جیسے پہلے کہا نا کہ ان کو بہت ساری چیزوں میں مختلف ہے. ایسے ہی رسالت کے معاملے میں بھی یہ رسول تھے لیکن عذاب کا معاملہ نہیں ہوا ان کی قوم کا. تو بہرحال یہ استثناء ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. جی ابو ذر بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم. ہاں جی، وہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ سب سے پہلا معجزہ تو ان کا وہی تھا کہ گہوارے میں بولنا، جی جی یعنی ان کی گواہی دلائی گئی، حضرت بی بی مریم کی پاک دامنی کی گواہی جو انہوں نے دی. تو بالکل. اس وقت سب سے پہلے تو پہلا معجزہ یہ ہے. اس کے بعد پھر کوڑی کو صحیح کرنا، اور پھر آ، جو ہے نظر نابینا کو دو بینائی عطا بینا کرنا. کو، نابینا کو بینائی عطا کرنا، اور جو ہے وہ یہ مٹی کا پرندہ بنا کے اس میں بھی روحوں کی اللہ کے اذن سے. صحیح بالکل. بات وہ یہی ہے، لکھی بھی ہے کہ جو بھی انہوں نے معجزات دکھائے وہ اللہ کے ہی حکم سے، کہ جیسے وہ سب سے پہلے تو بولنا ہی ان کا جو گہوارے میں ہے وہی معجزہ. اسی بالکل. لیے کلمہ کہا گیا ان کو، جی جی کہ وہ بالکل. انہوں نے کلمت اللہ، یعنی انہوں نے اللہ کا کلمہ اسی میں بولنا شروع کیا گہوارے میں، جب کہ کسی دنیا میں کسی بچے آج تک بھی کوئی بولا نہیں ہوگا اس طرح جس طرح ان کو یہ معجزہ عطا کیا گیا. بے شک. تو یہ معجزات ان کے سب سے زیادہ بالکل. ہے. بہت شکریہ. ایک بات مزید میں ایڈ کروں گا لیکن میں ابو ذر بھائی کی بھی بات سن لوں ساتھ میں. جی ایکچولی میں وہی سوچ رہا تھا کہ جب میں نے مطالعہ کیا قرآن کا، اور جب میں نے حضرت عیسیٰ کے معجزات کے بارے میں پڑھا، تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس سے بڑے معجزات، جیسے کہا گیا نا، آپ نے بھی فرمایا کہ خدائی ایک طرح سے معجزات تھے، کہ اس سے زیادہ معجزات شاید کسی کو دیے گئے ہو، بالکل. اور اللہ کے اذن سے دیے گئے تھے. تو آج دیکھا جائے ہمیں تو ایک بہت بڑا سبق تھا ان طرح کے معجزات کا دینے کا، جو ہمارے لیے ایک مثال بن گیا کہ پھر اس عیسائیت نے جنم لیا، اور عیسائیت میں ایک شرک نے جنم لیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کا، جس کا آگے ذکر بھی ہوگا، سخت الفاظ میں اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو ختم بھی کر دے، اور یہ کچھ بھی نہیں کہہ سکیں گے. اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، حضرت عیسیٰ سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے یہ تعلیم دی تھی. تو ہمارے لیے، اس معاشرے کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، جہاں پہ ہم نے اولیاء کرام کے ساتھ یا صحابہ کے ساتھ یا اہل بیت لوگوں کے ساتھ معجزات کو منسوخ کر دیا ہے، جو واللہ عالم ہے نہیں ہے، لیکن ہم نے ان کو پھر اللہ کا شریک بھی بنا دیا، اور ان سے ہم مدد بھی مانگتے ہیں، ان کی قبروں پہ بھی، روزوں پہ بھی جاتے ہیں. تو ایک بہت بڑا سبق تھا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، اور یہ اس طرح کی عنایات اور معجزات دیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا بھی کہ یہ انبیاء تھے، یہ گلی بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، کھانا کھاتے تھے. تو بالکل. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس کا ذکر کرنا اور ان سے منسوخ کرنا ہمارے لیے پھر یہ بالکل کلی صاف کر دیا کہ چاہے وہ اللہ کا نبی ہو، رسول ہو، اہل بیت سے ہو، یا صحابہ سے ہو، یا اولیاء کرام میں سے ہو، اگر کبھی کسی کو کوئی عنایات یا معجزات دیے گئے ہیں، وہ اللہ کے اذن سے دیے گئے ہیں. تو ان میں بے کسی شک. طرح کا شرکت نہیں ہونی چاہیے، نہ ان سے کسی کی طرح کی مدد مانگنی چاہیے. تو ایک بہت بڑا سبق تھا یہ حضرت عیسیٰ کا ذکر کر کے، اور ان کو اس طرح کے معجزات عطا کر کے. شکریہ. ماشاء اللہ آپ نے میری ساری باتیں کر لی. ماشاء اللہ یہی میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا. الحمدللہ. اچھا ہمارا وقت یہاں ختم ہو گیا.